کہ ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں، شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں، فقط اس جرم میں کہلائے گنہگار کہ ہم بہر ناموس وطن جامہ تن مانگتے ہیں۔ لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے، لیکن ہم تو اے اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آسمہ شیرازی۔ آج کے نئی خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اور بہت دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی اب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے معیشت کی بھی بہت زیادہ دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں جو کہ گھمبیر ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت ہم جب لوگوں میں جاتے ہیں، عام پبلک میں، تو ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی کہ عمران خان صاحب اگر آ جاتے ہیں یا انتخابات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ جو خراب صورتحال ہے وہ صحیح ہو جائے گی؟ کیا جو ہے وہ معاشی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا پاکستان کے مسائل جو ہے وہ کم ہو جائیں گے؟ تو یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جو کہ لوگ پوچھتے ہیں، اور ان سوالوں کے اندر بہت زیادہ ایک جسے کہنا چاہیے وہ وزن بھی ہے، کیونکہ عوام جو ہیں ان کو اس وقت فوری ریلیف کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بجلی کے بل ہیں، جو گیس کے بل ہیں، جو آگے تو بلکہ پتہ نہیں گیس ہوگی بھی کہ نہیں، جو صورتحال ہے جس طرح کی، اسی طرح سے جو پاکستان کے پیٹرول، پھر اس کے بعد اس سے جڑی ہوئی جو مہنگائی ہے وہ کم ہو۔ تو عوام اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ پبلک اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ کیا ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیے، فوری مسائل کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3.5 سال 4 سال حکومت کر کے گئے ہیں، ان کے پاس اگر مسائل کا حل ہوتا تو آج وہ تقریروں میں پھر نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یوں ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ وہ یہ سب باتیں پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو سمجھنے کا ہے، پاکستان کے عوام کو سمجھنے کا ہے، وہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت معیشت ہے وہ اس قدر خراب حالت میں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ گئی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے، چاہے جائے کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی وہ ایک پیج پہ نہ ہوں، اور وہ ایک جگہ پہ ایک صفحے پہ کھڑے ہو کے جو ہیں وہ بات نہ کریں، اور وہ ایک اکنامک جسے کہنا چاہیے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہ کریں۔ تو یہ تو ایک بہت اہم بات ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو تھا، میں نے ایک کالم لکھا تھا تقریباً کوئی 1 سال پہلے اکتوبر کے اندر، جس میں کہ جو کہ بہت بعد میں پھر اس کو کہا گیا کہ شاید میں نے کوئی بشریٰ بیگم صاحبہ کے حوالے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے لکھا ہے، ذاتیات پہ گئی ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں جو میں نے 3 جملے لکھے تھے کہ اب بکرے سرے داڑ چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، اس طرح، یعنی کہ آپ کچھ بھی کریں، کوئی بھی آپ معجزہ لے آئیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کی معیشت نہیں سنبھلنے والی۔ یہ جملے تھے جو کہ میں نے اس وقت لکھے تھے، اور یہ ایک ریالٹی ہے جو اب بھی اس وقت بھی ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کریں، اس وقت آپ کی معیشت جو ہے اس کے سنبھلنے کے لیے آپ کو ایک چارٹر نہیں تو کم از کم انڈرسٹینڈنگ جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں غلامی نہیں چاہیے، پیسے مانگنے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر کل ایون نومبر میں وہ انتخابات مانگ رہے ہیں، اگر وہ دسمبر جنوری میں وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ IMF کے پاس جائیں۔ اور یہی ہوا تھا جب وہ وزیر اعظم بنے تھے، اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد 9 مہینے انہوں نے کہا خودداری، خود مختاری، میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ان کو 8-10 مہینوں کے بعد IMF کے پاس جانا پڑا، اور تب تک حالات اس قدر دیگرگوں ہو گئے پاکستان کی معیشت کو کہ ان کو وہ ڈیل کرنی پڑی IMF کے ساتھ جو کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چلا گیا، خود مختاری اس کی دے دی گئی IMF کے ہاتھ میں۔ آپ کو ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے تو ان سے بات کرنی ہے، ان سے آشیرواد لینی ہے، آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ ٹوٹل ڈپینڈنس جو تھی وہ آپ کی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم نے کئی بار اس پہ بات کی ہے، اور آپ ادھار مانگنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے گروی میں بہت ساری چیزیں رکھوا لیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ان کے حالات ایسے ہوں کہ نہیں ہوں کہ یہ ہمیں پیسے دے سکے کہ نہیں دے سکے۔ ایگزیکٹلی پاکستان کے ساتھ یہ ہوا۔
اور اب عمران خان صاحب وہی ہیں کہ جب وہ ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ خودداری نہیں خود مختاری، حقیقی آزادی اور غلامی سے نجات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دل لبھانے کو بہت اچھی ہیں. اور مجھے پاکستان کی اس وقت کی جو معیشت ہے اس پہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار بڑے یاد آ رہے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں، شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں، فقط اس جرم میں کہلائے گنہگار کہ ہم بہر ناموس وطن جامع تن مانگتے ہیں، لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. تو لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. تو آپ نعرے مت لگائیں، درد وطن دیکھیں کہ درد وطن کتنا ہے کس کے پاس. تو اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلان بی جو ہے وہ کیا ہے، کس پہ آ رہا ہے. اور اسی طرح سے پلان بی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک کون پہلے آنکھیں پلکیں جھپکے گا، یہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں. پاکستان اس وقت الیکشن کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ در پردہ پس پردہ جتنی بھی بات ہوئی ہے اس میں الیکشنز عمران خان صاحب نے مانگے ہیں، لیکن ان کو الیکشنز نہیں ملے. یعنی کہ یہ نہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کو الیکشن جو ہے ان کی پسند کے مطابق نومبر میں الیکشن دے دیں گے تاکہ وہ نئے آرمی چیف کو لگا دیں. تو ان کو ابھی تک ایسا کوئی آشرواد وہاں سے نہیں ملی ہے کہ ہم آپ کو الیکشن دے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک تقریر کی، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری تقریر کل گجرانوالہ میں انہوں نے آخری کال دے دی. یہ ان کا لائے عمل ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کا آخری لائے عمل ہے. گو کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ان کا آخری لائے عمل یہی ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کی کے پی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، اور یہ گلگت بلتستان میں حکومت ہے. اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ وہ اگر کال دیں گے اور لوگوں کو ان کو تیاری کا انہوں نے حکم دے دیا ہے، اور ان کو جب اسلام آباد کو پہ پریشر ڈالنا ہوگا الیکشنز کے لیے، جیسے کہ انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا اور پھر خیبر پختونخوا سے وہ نکلے تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ 10 سے 15 ہزار کا نمبر ہے جو کہ آیا تھا، اور پھر ان کو ایک فیس سیونگ مانگنی پڑی تھی عمران خان صاحب کو. تو اس دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ نہ مانگنی پڑے، بلکہ اسپیشل جو اسلام آباد کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے انتخابات کا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، وہ لانگ مارچ کریں گے، وہ اسلام آباد میں لوگوں کو پہنچنے کا کہیں گے. خیبر پختونخوا سے ان کی اپنی حکومت ہے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی. پنجاب میں ان کی حکومت ہے، ان کو دقت نہیں ہوگی. جی بی میں ان کی حکومت ہے، ان کو دقت نہیں ہوگی. آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، ان کو دقت نہیں ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ جائیں. یہاں پہ اس کو ہم اس کا جو ناطقہ ہے وہ بند کر دیں، اور موسٹ لائکلی امکان ہے کہ عمران خان صاحب یہ اکتوبر میں کر دیں گے تاکہ ان کو نومبر کی تاریخ مل جائے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس بات کے لیے شاید تیار ہے، اور حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سب کرتے ہیں دوبارہ سے تو ان کو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اور اسی کے لیے جو ہے وہ پلان بی پہ بات ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے. یا جس طرح سے جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو پہلے ہی عمران خان صاحب کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں، اور ان کے اختلافات جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ آگے جا کے ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگر آپ اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو وہ والے حالات نہیں ہوں گے جو کہ 2018 میں ان کو ملے تھے. لہٰذا پنجاب کے اندر ایک پورا گروپ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں خبریں بھی آئی ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگوں کی PMLN کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ پچھتا رہے ہیں. بہت سارے خبروں کے ذرائع کے تحت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی، چونکہ کوئی ان کے لوگوں کو خاص وہاں پہ امپورٹنس نہیں ہے پنجاب کے اندر، اور پرویز الہی صاحب کو صرف وزیر اعلیٰ ضرور بنا دیا گیا، لیکن ان کے خیال میں قاف لیگ جو ہے بحیثیت جماعت وہاں پہ کمزور ہوئی ہے، اور وہ اب رابطے کریں چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ اگلا جو الیکشن ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو الائن کریں اپنی
اپنی پارٹی کے ساتھ جو کہ ان کی اپنی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم. تو یہ لوگوں کی جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں, نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب یونیفیکیشن آف مسلم لیگ کے پہلے بھی حامی رہے ہیں, اور اب اگر حالات بنے تو پھر دوبارہ مسلم لیگ کے ساتھ جانا ان کے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہوگی. کانسٹیچوئنسیز ہوں گی, ان کے کینڈیڈیٹس بھی آ سکتے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ بھی مل سکتی ہے, بڑی سپورٹ بھی مل سکتی ہے, لہٰذا وہ اس ریفرنس میں جو ہے ان کے یہاں ایک اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا, جہاں پہ پرسوں ہی ایک ایم پی اے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی شمولیت ANP کے اندر دی ہے, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ قومی جو لیول ہے اس کے اوپر یہ سامنے نظر نہیں آئی. اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک گروپ ہے جو کہ ناراض اراکین کا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو تحریک انصاف سے الگ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ الیکٹیبلز ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر کمزور معاملات پڑتے ہیں, اگر پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اوپر, ظاہر ہے چودھری شجاعت صاحب الیکشن کمیشن میں ہیں اور ان کی جو پارٹی صدارت کا معاملہ ہے, ڈی نوٹیفیکیشن کا بھی معاملہ ہے, پارٹی اگر وہاں سے ہٹ جاتی ہے پرویز الہی صاحب کی کیا صورتحال ہوگی, اور پھر وہاں پہ عدم اعتماد کی بھی کوششیں کہا جا رہا ہے, اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے ہنٹ بھی کیا ہے ابھی, وہاں پہ ایک دفعہ پھر عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے تحت بہت زیادہ سکویز ہو جائیں گی چیزیں تحریک انصاف کے لیے, جس کو کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ان کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جس طرح سے وہ گراؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں وہی گراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. تو پنجاب بھی ہو گیا, یہاں پہ بھی ہو گیا, گلگت بلتستان کا ظاہر ہے کہ اور وہ ہے, تو اس لیے وہ بہت ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کے جو ناراض لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ٹلٹ ہے دوسری پارٹیوں کی طرف بھی ہے, اور ظاہر ہے ان کو یہ سمجھ بھی ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑی تو آپ کس حد تک جو ہے وہ الیکشنز میں آگے جا سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آن کارڈز ہیں, اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب لڑائی جو ہے وہ وہاں داخل ہو گئی ہے, اس مرحلے پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ ان 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ رفٹ بہت بڑھ جائے گی, اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے پلکیں کون جھپکے گا یہ والا ہوگا. اگر عمران خان صاحب نے پلکیں جھپک لی, جو کہ ان کے 3-4 بہت اہم کیسز ہیں, کل توہین الیکشن کمیشن بھی ہے, انسدادی دہشت گردی کا کیس بھی ہے, توہین عدالت تو بہت ہی کرٹیکل ہے جس پہ عمران خان صاحب نے پرسوں بڑے اپنے کل جو ہے وہ لب و لہجے میں تھوڑا سا نرمی لانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ایک کافی کرٹیکل کیس ہے. تو ان کے اوپر یہ بھی تلوار لٹک رہی ہے, پریشر ان کے اوپر بھی ہے اور پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے. لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس حد تک کمپرومائز کرتے ہیں. اگر کہیں نہ ان کی بات سنی جائے نہ ان کی بات سنی جائے نئے سال کے آغاز پہ, یعنی فروری مارچ میں اگر انتخابات کی طرف بڑھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ ہو جائے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہے, اور شہباز شریف صاحب ابھی لنڈن بھی جا رہے ہیں, زرداری صاحب سے بھی ان کی کچھ اس معاملے کے اوپر جو ہے ان کی بات چیت ہوگی, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جاتے ہوئے وہ لنڈن ٹھہریں گے اور نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہیں وہ ضرور آمنے سامنے ہیں, لیکن یہ جو 9 جماعتیں ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ پتے ہیں. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں ہم آپ کو مزید بھی بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.